پچھلی ویڈیو میں جو کچھ بتایا گیا تھا وہ عرب اور قریش کی سیاسی تاریخ تھی۔ ان کی مذہبی تاریخ اسلام سے وابستہ ہے۔ عرب میں سب سے اول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید الہی کا سور پھونکا تھا اور اللہ واحد کی پرستش کے لیے مکہ میں سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا۔ لیکن رفتہ رفتہ لوگوں کے دلوں سے صدائے توحید کا اثر زائل ہو گیا تھا، اور نہ صرف عرب بلکہ سارے عالم میں خاص اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہ گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بڑے بڑے اول العزم پیغمبر مبعوث ہوئے۔ بڑے بڑے مصلحین نے اخلاق کی صدائیں بلند کی۔ ان کا وقتی اثر بھی ہوا، لیکن زود فراموش انسان نے توحید و اخلاق کے یہ سبق بہت جلد فراموش کر دیا، اور 5ویں صدی عیسوی کے آخر میں یہ نوبت پہنچ گئی کہ زمین کے کسی حصے میں کوئی حقیقی اللہ شناس قوم باقی نہ رہ گئی۔ جن قوموں میں نور الہی کی کوئی کرن تھی تو اس پر جہل کے اتنے تبر تو حجاب پڑ گئے تھے کہ اس کی اصلی صورت نہ پہچانی جاتی تھی۔ ایران، روم اور ہندوستان تمام روحانی مرکزوں کی یہی حرارت سرد ہو چکی تھی۔ ایرانی قوم توحید خالص سے بھی آشنا ہی نہ ہوئی تھی۔ زرتشت اور مانی نے جو اخلاقی آگ روشن کی تھی وہ یزدان اور اہر مسن کا گورکھ دھندا بن گئی۔ ان کی کتاب اخلاق میں باپ بیٹی اور بھائی بہن کی کوئی تمیز نہ تھی۔ حکومت البتہ ان میں تھی، لیکن حکمرانوں کو راہب کا درجہ حاصل تھا۔ رعایا ان کی پرستش کرتی تھی۔ ملک کے لیے کوئی اخلاقی قانون نہ تھا۔ ظلم و جور کی حکومت تھی۔ طاقتور کے مقابلہ میں ناتوانوں کی ہستی نہ تھی۔ ادنیٰ اعلیٰ کا غلام تھا۔ آئے دن کے سیاسی انقلابات نے ملک کو امن و امان سے محروم کر دیا تھا۔ روم و فرنگ کی حالت، جو دین و دنیا اور مذہب و حکومت دونوں کے تاجدار تھے، کچھ ایران سے بھی زیادہ ظلم تھی۔ پاک اور اصلی عیسائیت مدتوں پہلے پال کے ہاتھوں مسک ہو چکی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور روح القدس کی شخصیت اور مرتبے کے تعین نے 20 فرقے پیدا کر دیے تھے، جن میں ہمیشہ کشت خون ہو گیا، اور پاک روحانیت کا دامن ان کے خون سے رنگین رہتا تھا۔ توحید کی جگہ تثلیث اور مشرکانہ رسوم نے لے لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بتوں کی پرستش ہوتی تھی۔ دین کی باغ گمراہ اور دنیا پرست پادریوں کے ہاتھوں میں آ گئی تھی۔ ہر پادری ایک با اختیار اللہ اور مسجود خلائق تھا، اور اس کی قبر عبادت خانہ تھی۔ ان کی جنبش لب پر نظام حکومت الٹ پلٹ جاتا تھا۔ حکومت اور کلیسا کی کشمکش عیسائیت کی نہایت سیاہ تاریخ ہے۔ مذہبی اجارہ داری نے پادریوں میں طرح طرح کی اخلاقی برائیاں پیدا کر دی تھی۔ وہ عیسائیت جو دنیا کو امن و آشتی اور تجرد اور لذائذ دینوی سے اجتناب کا سبق دینے کے لیے آئی تھی، جنگ و جدل صفا کی، وہ خون ریزی اور عیش و ہوس پرستی کا گہوارہ بن گئی تھی۔ مذہبی پیشواؤں کی خانقاہیں عیش و نشاط کے چکلے تھیں، جن میں اگر مذہبی جذبہ باقی بھی تھا وہ ایسی کریے اور تکالیف دو شکل میں کہ اس کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سیاسی حالت بھی اس سے کم ابتر نہ تھی۔ آئے دن کی خانہ جنگیوں اور صوبوں کی خود مختاری نے مشرقی اور مغربی روم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور 6 صدی کے آخر میں روم انتہائی تنزل و انحطاط کے درجہ کو پہنچ گیا تھا۔ تیسرا روحانی مرکز ہندوستان تھا۔ اگرچہ یہ بھی ایران کی طرح ہمیشہ توحید خالص سے ناآشنا رہا، لیکن یہاں کے مصلحین کرشن اور گوتم وغیرہ اپنے زمانوں میں فلسفیانہ روحانیت اور اخلاق کا درس دیتے رہے، لیکن یہ سباق مدت ہوئی فراموش ہو چکے تھے، اور پرانوں کی تعلیم کا دور دورہ تھا، جو قدیم ہندوستان کا سب سے زیادہ تاریک عہد شمار کیا جاتا ہے۔ شرک ہمیشہ سے ہندوستان کے خمیر میں تھا۔ پرانے دور میں یہ شرک انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اوہام پرستی نے کروڑوں اللہ بنا دیے تھے۔ زمین سے لے کر آسمان تک ہر شے اللہ تھی۔ بقول ایک ہندو مورخ کے معبودوں کی تعداد ہندوستان کی آبادی سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی، اور ایک ایک آدمی پر کئی معبودوں کا آسد پڑتا تھا۔ پر ان کی تعلیم نے شرافت انسانی کو بالکل مسخ کر دیا تھا۔ ہر نیچا طبقہ اپنے سے بلند طبقہ کا غلام، بلکہ کچھ اس سے بھی پست تھا۔ اس کو جانوروں کے برابر بھی حقوق حاصل نہ تھے۔ برہمن کے لیے کسی حالت میں کوئی سزا نہ تھی۔ اگر اچھوت
اونچی ذات والے کو چھو بھی لیتے تو اس کی سزا موت تھی۔ نچلے طبقے مذہبی تعلیم سے قانوناً محروم کر دیے گئے تھے۔ اخلاقی حالت انتہائی شرمناک تھی۔ ایک ایک عورت کئی شوہر کر سکتی تھی۔ شراب گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ بدمستی میں ہر گناہ ثواب بن جاتا تھا۔ محرمات تک سے تمتع بھی کار ثواب سمجھا جاتا تھا۔ عصمت کی کوئی قیمت نہ تھی۔ بڑے بڑے ذی وجاہت امراء کی عورتیں جامع عصمت اتار پھینکتی تھیں۔ مذہب بھی بد اخلاقیوں سے محفوظ نہ تھا بلکہ ان کا معلم بن گیا تھا۔ بعض فرقوں میں اعضائے تناسل کی پرستش ہوتی تھی۔ مندر کے پجاری بد اخلاقیوں کا پیکر تھے۔ دیوداسیوں کی اخلاقی حالت شرمناک حد تک گری ہوئی تھی۔ عورتوں کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ بعض طبقوں میں لڑکیاں قتل کر دی جاتی تھیں۔ عورت شوہر کی موت کے بعد تمام دنیاوی لذائذ سے محروم کر دی جاتی تھی، اس لیے وہ شوہر کے ساتھ جل کر مر جانے کو زندگی پر ترجیح دیتی تھی۔ اس تاریک دور میں اگر کسی انسان میں حق کی تلاش کا جذبہ پیدا بھی ہوتا تھا تو وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں جا کر اللہ کی تلاش کرتا تھا اور تزکیہ روح کے لیے جسم کو ایسی درد انگیز سزائیں دیتا تھا جو طاقت بشری کی برداشت سے باہر ہے۔ اس عالمگیر تاریکی میں اگر کسی قوم یا جماعت سے اصلاح کی امید ہو سکتی تھی تو وہ بنی اسرائیل تھے، لیکن انہیں غرور اور گھمنڈ نے برباد کر دیا تھا۔ ساری مخلوق میں وہ صرف اپنی قوم کو اللہ کا محبوب اور اس کا کنبہ سمجھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ان کی محبوبیت کی وجہ سے ان سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ تمرد اور سرکش ایسے تھے کہ پیغمبروں کی بات تک نہ سنتے تھے اور انہیں قتل کر ڈالتے تھے۔ ان کا مذہب اگرچہ الہامی تھا لیکن وہ بھی ان کے دست برد سے محفوظ نہ رہ گیا تھا۔ احکام الہی کو توڑ مروڑ کر اپنے مقصد کے مطابق بنا لیتے تھے اور صرف انہی احکام پر عمل کرتے جو ان کے مقصد کے معارض نہ ہوتے۔ ظاہری دینداری اور لفظی موشگافیوں کے علاوہ مذہب کی روح ان سے رخصت ہو چکی تھی اور سینکڑوں قسم کے اویام و خرافات نے مذہب کی جگہ لے لی تھی۔ انتہا درجہ کے طمع اور لالچی تھے۔ سود خوری ان کی فطرت میں داخل تھی جس نے ان میں بڑی شقاوت اور سنگدلی پیدا کر دی تھی۔ معمولی زیور کی طمع میں چھوٹے بچوں کو قتل کر ڈالتے تھے۔ اگرچہ وہ مذہب کے اعتبار سے نہایت قدیم التاریخ تھے لیکن ان کی ذلت کی وجہ سے ان کی کوئی سیاسی اہمیت نہ تھی۔ ان کا مذہبی مرکز بیت المقدس ان کے ہاتھوں میں نہ تھا اور دوسرے ملکوں میں آوارہ پھرتے تھے اور ہر جگہ ان کے ساتھ نہایت ذلت و تحقیر کا برتاؤ کیا جاتا تھا اور ان کی یہ حالت اب تک قائم ہے۔ غرض عقیدہ، مذہب، اخلاق اور سیاست ہر اعتبار سے بنی اسرائیل ایک مسخ شدہ قوم تھی۔ خود عرب کی حالت، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو حیدہ الہی کا سور پھونکا تھا اور اللہ کی بے آمیزش پرستش کے لیے سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا، دوسری اقوام سے کچھ بہتر نہ تھی۔ وہ دین ابراہیمی کے پیرو تھے لیکن اس کی صورت بالکل مسخ ہو چکی تھی اور توحید کا رخ زیبا شرک اور بت پرستی کے اوہام میں چھپ کر رہ گیا تھا۔ معبود واحد کے ساتھ اور بہت سے کارساز شریک ہو گئے تھے۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، ابنہ کو الوہیت کا درجہ دیتے تھے، بتوں کو مظہر خدا مان کر ان کی پرستش کرتے تھے۔ سینکڑوں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، ان میں لات، منات، حبل اور عزا زیادہ باعظمت تھے۔ حبل خاص خانہ کعبہ کی چھت پر نصب تھا، تمام عرب اس کی پرستش کرتا تھا۔ ابائل کے بت علیحدہ علیحدہ تھے، منات اوس و خزرج کا تھا، لات ثقیف کا اور عزا غطفان کا۔ عزا کی پرستش ارکان حج میں داخل تھی۔ ان بتوں کے نام پر سانڈ چھوڑے جاتے تھے، ان پر انسانوں کی قربانیاں ہوتی تھیں۔ بتوں کے نام کے تیروں کے ذریعہ سے قرآن اندازی ہوتی تھی۔ ان کے علاوہ سینکڑوں لکڑی اور مسالے کے خانہ ساز اور خانگی خدا تھے۔ بت پرستی کے علاوہ مختلف قبائل میں مختلف مذاہب رائی تھے۔ ربیہ غسطان عیسائی تھے، قزاع میں عیسائیت کا اثر تھا، خمیرہ کنانہ، بنو حارث اور کندہ یہودی تھے۔ بنی تمیم کا قبیلہ جووی تھا۔ بعض قبائل میں ستارہ پرستی رائج تھی۔ ان مذاہب کے علاوہ مختلف قسم کے خیالات و عقائد پائے جاتے تھے۔ کچھ ملحد تھے جو سرے سے اللہ کے وجود کے منکر تھے، بعض اللہ کے قائل تھے لیکن حشر و نشر اور سزا و جزا کو نہ مانتے تھے، بعض انبیاء کے منکر تھے۔ غرض کوئی ایسا عقیدہ و خیال نہ تھا جو عربوں میں رائج نہ رہا۔ ضعیف الاعتقادی نے سدھا قسم کے اوہام و خرافات وبا کی طرح پھیلا دیے تھے۔
اخلاقی حالت مذہبی حالت سے بھی زیادہ خراب تھی۔ جنگجوئی، انتقام پسندی، سفاکی اور خون ریزی فطرت میں داخل تھی۔ معمولی باتوں پر لڑائی چھڑ جاتی تھی، جس کا سلسلہ پختہ پشت تک جاری رہتا تھا۔ عربوں کی خانہ جنگیاں ایام عرب کے عنوان سے عربوں کی تاریخ کا مستقل باب ہے۔ اپنی حمیت اور درندگی سے مجرموں کو نہایت دردانگیز سزا میں دیتے تھے۔ شراب نوشی گھٹی میں پڑی تھی۔ عرب کا ہر گھر میں خانہ تھا۔ بدمستی میں مال و دولت، ننگ و ناموس سب قربان کر دیتے تھے۔ قمار بازی بڑے فخر و مباحات کی چیز تھی۔ گھر کی کل دولت حتیٰ کہ عورتیں تک بازی میں لگا دیتے تھے۔ سود خوری بھی یہودیوں کے فیض سے داخل ہو گئی تھی اور سود در سود سے مقروض کو تباہ کر ڈالتے تھے۔ چوری اور ڈاک کے بعض قبائل کا مستقل پیشہ تھا۔ فسق و فجور اور بے حیائی و بے شرمی بنر بن گئی تھی۔ بڑے بڑے شرفاء اپنی عزیز عورتوں اور شریف خواتین کے عشق و محبت کی داستان فخر یہ عام مجمع میں مزے لے کر سناتے تھے۔ زنا کوئی عیب نہ تھا، عورتوں کی کوئی قیمت نہ تھی، لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے۔ نکاح کی کوئی تعداد متعین نہ تھی، بھیڑ بکری کی طرح جتنی عورتیں چاہتے تھے رکھ لیتے تھے۔ اس عالمگیر ظلمت میں جبکہ ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی اور کہیں نور حق کی کوئی کرن نظر نہ آتی تھی، اور اللہ کی مخلوق الہی تعلیمات کے ساتھ انسانی اخلاق و شرافت کو بھی فراموش کر چکی تھی، اور انسان کی بے قید آزادی اور خود غرضی سے نظام عالم درہم برہم ہو رہا تھا۔ ایک ایسے ہادی برحق کی ضرورت تھی جو بھٹکی ہوئی مخلوق کو راہ راست پر لگائے اور ایک قوم کو نمونہ عمل بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دے۔